موضوع الدرس في أحوال يوم القيامة أصحاب اليمين وأصحاب الشمال سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وإنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرءوا كتابيه أي خذوه اقرأوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن زمان هاؤم اقرءوا كتابيه أي ها اقرأوا كتابيه وأم زائدة قضى قال والظاهر إنها بمعنى ہاکم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں ان لوگوں کی قیامت کے دن جن کو نامہ اعمال جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا. اور وہ نامہ اعمال ملنے کے بعد جو اس کو خوشی ہوگی. اب اس میں یاد رکھیں کہ دو قول ہیں. اس میں تو شبہ نہیں ہے نا کہ میدان قیامت میں ساری مخلوق جو ہے اللہ اس کو اکٹھا کریں گے. یعنی اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مخلوق انس میں پیدا ہوگی وہ سب اکٹھے ہوں گے اور جن بھی اکٹھے ہوں گے. اسی لیے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم کہ پہلے ہیں یا پچھلے ہیں سب اکٹھے. اسی طرح قرآن پاک نے ایک تیسری آیت یوم یجمعکم لیوم الجمع کہ قیامت والا دن یوم الجمع ہے کہ اس دن سب کو اللہ اکٹھا کرے. میدان محشر جو قائم ہوگا اور وہ تقریباً شام کا جو علاقہ ہے بیت المقدس کا یہاں میدان محشر. جو لوگ عرفات کے بارے میں کہتے ہیں وہ غلط بات ہے. نہ کسی روایت میں ہے نہ حدیث میں ہے. وہ تو علماء نے کتابوں میں لکھ دیا نا کہ عرفات کا منظر جو ہے وہ بھی گویا قیامت کا منظر ہے. تو لوگوں نے کہا شاید قیامت عرفات میں یہاں نہیں ہوگا. میدان حشر جو ہے وہ شام میں ہوگا. ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
لیلۃ المعراج میں، ورنہ معراج آپ کو مکے سے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ سیدھا آسمانوں پہ لے جاتے. لیکن اللہ نے اس کے دو حصے کر دیے، ایک اسراء اور ایک معراج. اسراء جو ہے وہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک، یہ براق کا سفر ہے. پھر مسجد اقصی سے ہی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا. تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ مقام معراج بھی مسجد اقصی ہے اور میدان محشر بھی مسجد اقصی ہے، اور تمام انبیاء کے مقام جمع ہونے کا بھی مسجد اقصی ہے کہ سب انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر ہیں سب حضور کے استقبال کے لیے آئے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس دن قیامت ہو جائے گی سب اللہ کی مخلوق کو اٹھا لیا جائے گا، سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی. مردے ہیں، خزائن ہیں، معادن ہیں، جو بھی سونا چاندی ہے کچھ ہے، القت ما فیہا وتخلت، جو کچھ ہے باہر پھینک دیا اب خالی ہو گئی. اسی طرح آسمان پھٹ گئے، ملائکہ بھی اتر آئے. تو اسی وقت جو ہے زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی. یعنی یہ زمین جس پہ اب ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ نہیں ہوگی. پھر اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بڑا واضح فرما دیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں ہوگی، زمین بدل دی جائے گی. اور اس کے بارے میں میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انہا نقیۃ بیضاء، وہ زمین ایسے ہوگی وہ بالکل جیسے چاندی کی طرح سفید ہو. اس زمین کے بدلنے کی وجہ کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا جب حساب لیں گے اور میدان محشر میں تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ، تو وہ ایسی زمین ہو جس میں کبھی کسی نے گناہ نہ کیا ہو. یہ زمین تو ہے اس میں جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں گناہ بھی ہوتے ہیں. جہاں اللہ کے بندے راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی راتیں جو ہیں وہ شراب میں اور ڈانس میں اور عیاشی میں اور گناہوں میں بسر ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالی تشریف لائیں گے جیسے اس کی ذات کو زیبا وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر رب تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے، اور فرشتے صفوں کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن جبریل بھی سب میں کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی سب میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی بول بھی نہیں سکے گا جب تک بولنے کی اجازت نہ ملے. اسی طرح قرآن نے ایک دوسری جگہ بھی وہ منظر بتایا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے اور ساری زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اس دن سب کتاب رکھ دی جائے گی، تمام انبیاء بھی حاضر ہوں گے، تمام امتیں بھی حاضر ہوں گی. اور اسی کو قرآن نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر بندے کو جب آئے گا ایک اس کو چلانے والا، ایک اس پہ گواہی دینے والا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. میرے مدنی اس دن کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ بلائیں گے اور نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ تمام انبیاء پہ گواہی دیں گے. تو یہ قیامت کا دن جو ہے نا، یاد رکھو، اس لیے کچھ آیات میں کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ آیات میں کچھ حالات ہوتے ہیں، اور عام پڑھنے والا جو ہے وہ تو بیچارہ پزل ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. عام آدمی کی تو کیا بات ہے، مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کا صحیح معنی میں علوم قرآن و تفسیر سے، حدیث سے ربط نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، اور جنہوں نے باقاعدہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ بیچارے ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں، وہ بیچارے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہو اور صحیح معنی میں علم کو صحیح رستے سے حاصل کیا جائے. فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اب اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ مثلاً اب گاڑی ہے، آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز وہ آپ کو تصویر میں دکھا دیں کہ جناب یہ گاڑی ہے، یہ جناب اس کا اسٹیئرنگ ہے، یہ اس کا گیئر ہے، یہ اس کا کلچ ہے، یہ اس کا بریک ہے. اور یہ آپ نے گاڑی جب چلانی ہے، سٹارٹ کرنی ہے، تو یہ سٹارٹ کرنے کا طریقہ، یہ سارا کچھ آپ کو یعنی تصویروں میں بھی دکھا دیا جائے، کتابوں میں دکھا دیا جائے، زبانی کلامی بھی بتلا دیا جائے، تو کیا آپ گاڑی چلا لیں گے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، پہلے آپ سکول میں داخلہ لیں، پریکٹس کریں چلانے کی. انسٹرکٹر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ سے گاڑی چلوائیں گے، وہ گاڑی آگے لے جائیں گے، وہ گاڑی پیچھے لے جائیں گے، وہ گاڑی دائرے میں لے جائیں گے، وہ گاڑی آپ سے بیک لگوائیں گے. پھر دوسرا انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بتلائے گا کہ یہ نشان ہو تو رک جانا ہے، یہ نشان ہو تو چل جانا ہے، اور روڈ پہ اگر یہ نشان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر یہ نشان ہو تو یہ مطلب ہوتا ہے. وہ سارے علامات آپ، لیکن پھر بھی آپ کافی عرصے کے باوجود بھی جب امتحان دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جناب آپ پھر ٹرائی کریں. یعنی یہاں تو خیر مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، یورپ وغیرہ میں اور اس دنیا میں تو لائسنس جو ہے نا، ڈرائیونگ لائسنس، وہ ملنا ایسے ہے جیسے کوئی جوئے شیر ہو. اور جن کو لائسنس مل جاتا ہے نا، وہ باقاعدہ پارٹی کرتے ہیں، ٹریٹ دیتے ہیں، ہوٹلوں میں دعوتیں کرتے ہیں دوستوں کو کہ یار مجھے لائسنس مل گیا. اچھا، اور جس کا لائسنس وہ روک لیں نا یا معطل کر دیں یا اس کو کچھ عرصے کے لیے بین، وہ سمجھو بندہ جیل میں آ گیا. کیوں؟ وہ سینکڑوں میل کا سفر ہے، کیسے کرے گا غریب روز؟
ڈیوٹی پہ جانا ہو 2 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں، 2 گھنٹے آنے میں. اس لیے وہاں جب علماء ہوں یا اور لیڈر ہوں، ان کے جب بڑے بڑے خطاب اور جلسے ہوتے ہیں تو گویا باقاعدہ کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، یا لنچ کا ٹائم ہوگا یا ڈنر کا ٹائم ہوگا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، یار میں نے کہا یہ جلسہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ کھاتے بھی رہیں اور مولوی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا وہ کوئی اور کرائے والا مولوی لے آؤ، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ کھانا کھا رہے ہیں اور مولوی لگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، وہ شور بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی تماشا ہے، کوئی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو کھانا کھلا دو، جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو میں بات کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ مکی صاحب ناراض نہ ہوں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا ہم کارڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھی $50 ہے ڈنر کا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 1000 آدمی آپ کی تقریر سننے کے لیے آ گیا تو $50,000 تو آ گیا نا. اور اس میں ہمارا پھر خرچ کیا ہوگا؟ $5,000. ہال وال جو ہے وہ ہم کسی سے اسلامک کمیونٹیز سے مفت لے لیتے ہیں. کھانا پکانے کے لیے اپنے جو بندے ہیں وہ آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے. اور اس کا ہمیں کھانا اس لیے انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں وکیل صاحب کہ 2 گھنٹے وہ ڈرائیو کر کے تقریر سننے آیا ہے. اب آپ کے جلسے کے بعد 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے بیچارہ گھر پہنچے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اور پھر اس بیچارے کو یہ بھی بھلا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار دیکھو نا، میں کسی عام سے کسی یعنی 3rd کلاس ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھ گیا تو $50 تو کھل جائے گا نا. تو یہاں $50 میں دین کی مدد بھی ہو گئی، مجھے کھانا بھی مل گیا اور کھانا بھی حلال کا ملا. تو وہ لوگ خوش ہو کے دیتے ہیں. اور ادارے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، مدرسے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. ان کو چلو $20,000 بھی بچ گیا تو چلو 20,000 چندہ ہو گیا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو ہم ایسے سکھا دیں جب تک کہ پریکٹیکل طور پہ آدمی نہ سیکھے. کوئی آدمی انگلش کا بڑا ماہر ہو، آپ اس کو کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑا کر دیں گے، جی پڑھ کے دوائی دیتے جاؤ، تو انشاءاللہ پھر فکر نہ کرو، قبرستان بنانے کی تیاری کرو. ورنہ دوائی پر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ پین کلر ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ جناب معدے کے لیے ہے، یہ درد کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے، یہ فلو کے لیے ہے، سب لکھا ہوا ہے. لیکن اگر تم نے ڈاکٹر کی رائے کے بغیر استعمال کیا تو پھر انشاءاللہ موت کی تیاری کریں. اچھا، یہ سارا کچھ ہمارے ملکوں میں ہے، اسلامی ملکوں میں ہے کہ جو مرضی آئے میڈیکل سٹور سے جا کے لے لو، کیونکہ انہوں نے یہاں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ مسلمان مریں کسی طرح بھی مریں. ان کے ملک میں تو آپ ایک اسپرین کی گولی بھی نہیں لے سکتے جب تک ڈاکٹر نہیں لکھے گا. ڈاکٹر لکھے گا اور پھر وہ کمپیوٹر میں دے گا، اور کمپیوٹر جو ہے وہ جناب فارمیسی کو دے گا، آپ کو وہ بتلا دے گا جی فلاں فارمیسی فلاں فارمیسی فلاں فارمیسی، جو آپ کے نیئرسٹ ہو وہاں سے جا کے آپ اپنا نام بتائیں اور دوائی لے لیں. آپ جائیں گے، نام بتائیں گے، وہ ہاتھ ماریں گے، نام آ گیا، ڈاکٹر کا نام ہے، لائسنس نمبر ہے، ڈیٹ ہے، تاریخ، پھر دوائی ملے گی. یہاں تو ماشاءاللہ ہمارا ہاتھ بھی کہہ رہے یار بخار ہو رہا ہے نا، اور یار تم کوئی اموکسلین کے 500 ملی گرام کے کیپسول کھا لو نا، بخار تو انشاءاللہ اتر جائے گا، باقی اللہ کی رحمت سے کباڑا ہو جائے گا. اس لیے یہی وہ مصیبت ہے جس میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اردو کے اندر تفسیریں لکھ دی، انگریزی میں ترجمے کر دیے، بنگلہ دیشی زبان میں ترجمے کر دیے، ہر زبان میں ترجمے آ گئے، اور ان میں وسائل جن لوگوں کے پاس ہیں وہ عالم نہیں ہیں، اور جو عالم ہیں ان کے پاس وسائل نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یعنی جو صحیح معنی میں علماء ہیں ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چینل پہ آئے ہوں اور وہ کوئی علمی درس دے رہے ہوں؟ ان کو غریبوں کو بلائے گا کون؟
اور جو عام طور پہ آتے ہیں ان کی 99% وہ لوگ ہیں جو صرف درباری سرکاری ہیں، مولوی شولوی ہیں، نہیں جانتے مانتے کچھ بھی نہیں. ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی آج اس موضوع پہ بات ہوگی، لہذا وہ کوئی رسالہ دیکھ کر کوئی کتاب دیکھ کے تھوڑی بہت تیاری کر کے آ جاتے، ورنہ ان کو پتہ چلتا کوئی نہیں ہوتا. آگے پیچھے پوچھ رہے وہ کہتے میں نے جتنی سبق یاد کیا تھا. یعنی اس نے مثلا سورت فاتحہ پہ بحث کرنی ہے، آپ اس سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ الحمدللہ رب العالمین میں الف لام جو ہے یہ کس قسم کا ہے؟ یہ اللہ. اس سے آپ یہ پوچھ لیں کہ قرآن پاک میں القرآن معرف بالالف لام یہ تو 58 جگہ پہ آیا ہے، اور قرآن نکرہ جو ہے وہ صرف 4 جگہ پہ آیا ہے. اب اس سے پوچھیں گے جناب جہاں معرف الف لام کے ساتھ ہے ان ھذا القرآن، اور کسی جگہ الف لام نہیں، انا سمیعنا قرآنا عجبا، وہاں نکرہ ہے. اب اس سے پوچھو کہ جی معرفہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا، نکرہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ مجال ہے اس کو آتا ہو، اس نے پڑھائی نہیں ہے بیچارے نے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا جو آپ کے اور آج ہمارے ہاں جو سارے مخلوق کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمرہ ختم کیا اور 3 بار ادھر سے اور 2 بار ادھر سے کٹوا لیے. وہاں کوئی نہ کوئی کینچی لے کے کھڑا ہوتا ہے. اچھا وہ کینچی والے کو بھی پیسوں کی غرض ہوتی ہے، اس کو تمہارے عمرے سے کوئی واسطہ نہیں. بھئی یہ 5 ریال دے دے گا، 2 ریال دے دے گا، 1 ریال دے دے گا تو کینچی کتنی دیر چلاؤں گا؟ اس کو اس سے نہیں. اگر آپ کے 2-3 چکر بچتے بھی ہوں نا تو آپ اشارہ کریں وہ پھر بھی کاٹ دے گا بال انشاءاللہ. اس کو کیا ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر منڈواؤ یا کترواؤ. منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے کہ حضور نے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے ان کے لیے. کیا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جنہوں نے بال کٹ اس طرح پھروایا ان کی بخشش فرما. صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ بعض لوگوں نے بال کٹوائے بھی تو ہیں نا، ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے پھر بھی اس طرح والوں کے لیے دعا کی. صحابہ نے پھر یاد دلایا، حضور نے پھر بھی اس طرح والوں کے لیے دعا کی. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. اب 4تھی دفعہ حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اللہ یہ ان کی بھی بخشش فرما دے جنہوں نے بال کٹوائے ہیں. تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ بھئی اس طرح پھروانا بھی جائز ہے، کٹوانا بھی جائز ہے. لیکن صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے آدمی ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے متقی. انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ لکھ دیا کہ بھئی اگر 3 بال جو ہیں وہ کاٹ لے، ان نے لکھ دیا ہے کہ کسرن حلقن نطفن، یعنی ایسے توڑ لے، ایسے کاٹ لے. اچھا انہوں نے کہا حلقن اور کچھ نہیں ہے، 3 ماچس جلا کے تھوڑے 3 بال جلا دے، احرام سے نکل گیا. ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کیوں نے کہا دیکھیں لفظ ہے محلقین مقصرین، تو جس نے 3 بال بھی کٹوائے ہیں کٹوانے والوں میں تو آ گیا نا وہ. اور اسی لیے ان کے مسلک میں یہ بھی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جب تم سروں کا مسح کرو تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگ جائے مسح کافی ہے. ایسے کہتے ہیں سنت یہی ہے کہ پورے سر پہ مسح ہو، لیکن اگر کسی نے صرف 3 بالوں پہ ہاتھ لگا لیا جلدی سے وہ کہتے ہیں مسح ہو جائے گا.
جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام مالک سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے سر پہ اس طرح پھروائے یا سارے سر کے بال، مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹوائے. انہوں نے کہا وہ جی مسے کی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہاں لفظ ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہاں حرف با ہے، اور با کبھی کبھی تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے. وہاں تو امام شافعی کا مسئلہ تھوڑا بہت گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو با نہیں ہے، یہاں تو مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مقصرین لا تخافون. اور دوسری بات امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی قرآن اترا حضرت محمد مصطفیٰ پر، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 3 بال کٹوائے ہیں یا اس طرح پھروایا ہے، تو قرآن کو سمجھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں یا ہمیں؟ حضور پاک نے جب ساری زندگی تو آپ نے اس طرح پھروایا، عمرے میں بھی حج میں بھی ایک دفعہ آپ نے بال کٹوائے بھی ہیں اور سارے سر کے بال کٹوائے ہیں. تو نے کہا بھی جب نمونہ موجود ہے تو پھر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے، خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے، اہل بیت رسول کا عمل موجود ہے، تو پھر اس میں کسی تردد کی کیا ضرورت ہے؟ چلو 3 بالوں سے آدمی نکل جاتا ہوگا، لیکن افضل تو وہی ہے نا کہ سر منڈانا ہوگا. تو اب یہی مسئلہ ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے. میرے استاد سے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اللہ جتنے ہمارے استاد فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت عافیت دے دے. ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے حج پہ، درس کے بعد عشاء کے بعد جیسے اب بیٹھ جاتے ہیں دوست احباب آ جاتے ہیں، ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا حج کا. انہوں نے کہا مولوی مکی سے پوچھو. اب میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، میرے استاد ہیں، میں تو ان کے پاؤں کے برابر بھی علم نہیں رکھتا. تو میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں مسئلہ کیسے بتاؤں گا؟ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ آپ کی استادی شاگردی کی بات نہیں ہے، آپ نے 30 سال پریکٹیکل حج کیا ہوا ہے، ہم نے تو صرف کتابیں پڑھی ہیں. مسئلہ آپ بتلا سکتے ہیں، ہم نہیں بتلا سکتے. انہوں نے کہا آپ نے تو اس کو دیکھا ہے کہ حتیم کیا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ حتیم میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جی جب شروع کریں تو حجر اسود کے سامنے یوں کھڑے ہوں، پھر آپ یوں اشارہ کریں، پھر آپ چکر پورے کریں، پھر آپ مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھیں. اب ہمیں کیا پتا مقام ابراہیم کہاں ہے؟ پھر ملتزم بھی آئے، اب ہمیں کیا پتا؟ کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملتزم پہ سینہ لگانا سنت ہے، لیکن ملتزم کی جگہ کتنا ہے؟ میں کہا نہیں، میں نے کوئی تمہارا ادب شدب نہیں کیا، میرے شاگرد ہو تم، میں نے دیانتداری سے کہا ہے کہ مسئلہ تم بتاؤ. خیر میں نے تو نہیں بتایا تو انہوں نے، پھر میں نے ادب کے بارے کیا بتانا تھا. لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا یہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، ایک آدمی باقاعدہ اس مرحلے سے گزرا ہے. اب دیکھیں نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب جمرات کو مارنے کے لیے جائیں 3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور ایسے جناب کنگری کو پکڑے اور ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارے. یہ کتابیں لکھی گئی تھی تقریباً 600 سال پہلے. اب ان مولویوں کو لے آؤ مجھے کنگریاں مار کے دکھا تو دینا، ایسے انشاءاللہ حاجی اٹھا کے مکے پہنچا دیں گے. 3 ہاتھ کے فاصلے میں مجھے کھڑا ہو کے تو دکھائیں 1 منٹ کے لیے. وہ دور ہی بدل گیا، حالات ہی بدل گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جس آدمی کا قرآن و حدیث پہ کامل نظر نہیں ہوگی پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے. اب یہی قیامت کا منظر ہے، کہیں آ گیا آسمان پھٹ گئے، کہیں آ گیا زمینی اور پہاڑوں کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا، کہیں آ گیا کہ پہاڑ جو تھے جناب وہ ایسے بن گئے کہ جیسے بہتی ہوئی ریت بہ رہی ہوتی ہے، کہیں آیا کہ پہاڑ ایسے ہو گئے کہ جیسے اونی جاتی ہے اور ان کو مارتے ہیں نا تو روئی اڑ رہی ہوتی ہے.
دھنی جا رہی ہے، اور کہیں یہ آیا کہ بالکل ہے ہی کچھ نہیں، بالکل صاف ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ اشجار ہے، نہ شجر ہے۔ اچھا، اور کہیں یہ آ گیا کہ جناب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں یہ آ گیا کہ اللہ کے دربار میں پیشی لگ گئی ہے اور گواہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب آدمی کا پورے قرآن مقدس کے تمام آیات مبارکہ پر مطالعہ نہ ہو اور گہرا وسعت کا پتہ نہ ہو تو وہ بیچارہ مجبور بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی۔ اسی لیے بڑے بڑے آدمی نے، ایک آپ کے میں نام نہیں لیتا، انہوں نے یعنی قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہوں گے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہاں نجم سے مراد ستارہ نہیں ہے، وہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا والا دھوکہ کھا گیا بیچارہ، کیونکہ نجم جو ہے وہ ستارے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، وہ نجم جو وہ پودے جو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں جن کی شاخ نہیں ہوتی ہے، جس کا وجود نہیں ہو، وہ شجر وہ ہوتے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہوں، یہاں وہ مراد ہے۔ جیسے بھئی کدو کی بیل ہے، جیسے اپنا تربوز اور کی بیلیں ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، تو ان کے درخت تو نہیں ہوتے نا، وہ نجم ہیں۔ جو بدون ساک ہیں وہ نجم ہیں اور ساک والے جو ہیں وہ شجر ہیں، یہاں وہ مراد، وہ بیچارہ ستاروں کا ترجمہ کر کے چلا گیا۔ اب اس غریب کو کیا پتا؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اچھا، اس نے کہا جی اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اللہ نے اونچا کر دیا، جیسے اللہ نے حضور کے بارے میں بھی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہ بھی تو فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رتبہ اللہ نے بلند کر دیا، یہ تھوڑا ہے کہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ اب کتنی بڑی ٹھوکر کھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ، یعنی حدیث ایک دو نہیں، متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، زندہ موجود ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ لَيَنْظُرَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دمشق، کہ دمشق کے اندر مینار شرقی پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہ بھی فرماتے ہیں لَيُكْسِرُنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، حضور نے تو ساری تفصیل بیان فرما دی ہے، لیکن اس بیچارے کو دھوکہ لگ گیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، یا دھوکہ لگ گیا یا قادیانیوں سے متاثر ہو گیا۔ اب نیتوں کا علم تو اللہ کو ہے نا، کیونکہ قادیانی کا عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، کیوں؟ اگر وہ مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو پھر وہ خود نہیں بن سکتا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارے گا تو خود بنے گا بیچارہ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ اچھا، عیسائیوں کو نہیں ملی، جنہوں نے باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے سمندروں کے اندر جو ہے وہ پیٹرول ڈھونڈ نکالا ہے، ان کو اپنے پیغمبر کی قبر بھی نہیں ملی۔ عجیب لوگ ہیں۔ اب مغالطہ کیا تھا؟ وہی علم والا مغالطہ تھا کہ اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ رفع کا صلہ لام ہے یا رفع کا صلہ ضمیر ہے یا رفع کا صلہ الہ ہے۔ یاد رکھو کہ جہاں رفع کا صلہ لام ہوگا وہاں شان اونچی کرنے کا معنی ہوگا، لیکن اگر صلہ الہ ہو تو پھر وہ حقیقی رفع ہوگی۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، وہاں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہاں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ اگر ساری آیات پہ نظر ہو تو بالکل یعنی وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک نقطے کے اندر سارا راز ہے. ایک بات سمجھ لیں, ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ جی ایک دن میں یہ سارے مسائل کیسے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو ایک دن ہے, یوم مشہود ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میرے عزیز وہ دن یہ نہیں ہوگا, ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, وہ 1000 سال کے برابر دن ہوگا. تو اس میں کیا بھی یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ 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 بھی ہوگا, تو پھر کیا مشکل ہے بھائی. اس لیے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہر میرا دوست جو ہے جو چلو علم نہیں رکھتا ہے نادرے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تنہا بیٹھیں, یہ اللہ کا کلام ہے. تنہا پاک ہو کے, صاف ہو کے, کپڑے بھی, وضو بھی, بدن بھی, جگہ بھی, اور تنہائی بھی ہو. جہاں کوئی نہ ہو وہاں قرآن بیٹھ کے پڑھیں, زیادہ نہ پڑھیں, 5 آیتیں پڑھیں, لیکن اسی کو 50 دفعہ پڑھ لیں. اور اگر ترجمہ جانتے ہیں تو اسی کو ترجمہ پڑھتے جائیں 10 دفعہ, 20 دفعہ, 10 دفعہ بھی, صرف 5 آیتیں, 5 آیتیں کر کے یاد کرو گے تو آسانی ہوگی, کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے 5 آیتیں اتاری ہیں. کوئی حکمت تو ہے نا, اللہ نے اپنے نبی پر پہلے 5 آیتیں اتاری ہیں. تو اس لیے علماء نے ایک راز رکھا ہے کہ تم نے قرآن کو سمجھنا ہے یا یاد کرنا ہے تو 5 آیتیں کرو. تو ان 5 آیتوں کو پہلے تو تم کم از کم 10 دفعہ پڑھو, پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھو. اور اگر کسی جگہ دماغ میں خلجان ہوتا ہے تو پنسل سے نشان لگا لو, کسی عالم سے جا کے حل کر لو. جب اس طریقے سے انشاءاللہ قرآن پڑھو گے تو اللہ پھر قرآن کی وجہ سے برکت سے سینہ بھی کھول دے گا, پھر قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھو نا, مثال کے طور پر آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے, اچھا وہ انگریزی بولتا ہے, ہم تو انگریزی پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں, لیکن 5-10 دن اکٹھے رہو نا تو پھر اس کے لفظوں سے, اس کے بولنے کے انداز سے آدمی کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر ہم اتنا نہ بھی سمجھیں, لیکن وہ جو ہم 50 دفعہ کا پھیرا دیں گے, 1 دفعہ پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر ترجمہ پڑھیں گے, پھر ترجمہ پڑھیں گے, تو آہستہ آہستہ اس کے برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کے لیے سینہ کھول دے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اب تقسیم ہو رہی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا, ایک وہ لوگ ہیں جن کو نام عمل جو ہے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال, اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. کہتے جی کہ کمرے میں اگر تصویر لگی ہو ہٹا دینی چاہیے. نماز تو ہو جائے گی لیکن ہٹا دیں, یا اس کمرے میں نماز ہی نہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بی بی عائشہ کے گھر میں کوئی کپڑا آ گیا تو بیوی نے اس کو لگا دیا دیوار پہ. حضور میں یہ تم نے کیا کیا, آج میری نماز میں خلل ہو گیا. تو اگر اللہ کے پیغمبر کی نماز میں خلل آ سکتا ہے تو تیری میری نماز کا تو حال ہی پتلا ہے نا. اس لیے بالکل ایسی تصویریں بالکل نہیں ہونی چاہیے. کہتے جی کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس مسلک سے ہے اسلام سے؟ اتنے عرصے میں آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اگر ہم نے نماز کی نیت کر لی ہے اگلی صف میں جگہ ہے, لیکن یاد رکھو
سینہ نہ پھرے، سیدھا ہے، یہ نہیں کہ وہاں جگہ پڑی ہو تو یہاں سے آپ چل کے وہاں پہنچ جائیں۔ اگر جگہ سامنے ہے بالکل اور کعبے کی طرف ہے، سینہ نہیں پھرتا، آپ 2 قدم جا سکتے ہیں۔ اب ہر بات میں ہم نے افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ بعد میرے بھائی تو وہاں سے چل کے وہاں پہنچ جائیں گے، اور بعد جہاں کھڑے ہیں چاہے ساری دنیا کی سطح خالی پڑی رہے کھڑے ہیں، یہی لیں گے ہی نہیں۔ جی میں نے نیت کر لی ہے، اب اس کو تو کرین کے ذریعے ہلائیں تو ہلائیں گے، حاجی ایسے نہیں ہلتا بھائی۔ اگر جگہ قریب ہے، سامنے ہے، سینہ نہیں پھرتا، آگے چلے جاؤ۔ لا حول ولا قوت۔ کہتے جی کہ جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے میں طواف کروں، اپنے لیے کرو کہ تمہاری خیریت سے گزر جائے۔ ایسا نہ ہو تم طواف کرتے رہو، وہاں جاؤ تو کسی اور سے نکاح بھی ہو گیا ہو۔ اپنے لیے کرو حضرت، جب شادی ہو جائے گی نا اس کو بھی لے آنا، عمرہ کرا دینا۔ ابھی سے خوشامد کر رہا ہے نا، تمہارے لیے طواف کراؤں، اور تمہارا بولنا بھی نہ جائز ہے، وہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ نماز جنازہ میں بالغ نہ بالغ کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، وہی سب کے لیے دعا ہے۔ ادھر ٹھنڈا لا کے رکھا ہوا ہے، ویسے جاہل لوگ ہیں، کیا کریں آپ، وہیں دیکھ لے گا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ بہرحال یاد رکھو کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اسی دعا میں ہے صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، تو بڑا بھی آ گیا، چھوٹا بھی آ گیا، لڑکا بھی آ گیا، لڑکی بھی آ گئی۔ وہ جو دعائیں ہیں نا، وہ تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ لڑکا ہے کہ اللہم اجعلہ لنا صرفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، نہیں ہے پتہ تو یہی دعا کافی ہے۔ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب ہیں۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن علماء اور احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ہر حال میں قضا کرو۔ اگر ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے، غسل کرنے کے بعد سر پوچھ سکتے ہیں تو غسل آپ بعد میں کریں گے، نیت پہلے کریں گے۔ کہتے ہیں نا میں احرام کی نیت کر لی ہے، اس کے بعد غسل کر کے سر پوچھ سکتے ہیں، یعنی آپ احرام کی نیت پہلے کریں گے، غسل کرنے بعد میں جائیں گے۔ اب بے وقوف آدمی غسل پہلے کر کے پھر آگے 2 رکعت پڑھ کے نیت کرو گے نا، پھر سر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود پر یا ملتزم پہ لوگ دھکے دیتے ہیں، دور کھڑے ہو کے سامنے دعا مانگ لیں بس، اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ملتزم کی نیت سے کھڑا ہے۔ مجھے گیس کی بھی تکلیف ہے، پیشاب کے قطروں کی بھی تکلیف ہے، تو آپ کے لیے میرے محترم یہ ہے کہ آپ مغرب کو جو وضو کریں گے عشاء تک کے لیے کافی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، طواف کریں، قطرے گرتے ہیں گرتے رہیں، ہوا نکلتی ہے نکلتی رہے۔ اب جب عشاء کا وقت آئے گا اب دوبارہ وضو کریں۔ بیوی کے ساتھ جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی حکیم سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، یہ تمہارا سب سے بڑا استاد انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اس سے پوچھ لو۔ یہ سارے کام مولوی مکی سے نہ پوچھو۔
جیسے گزارا ہو کرو بس. کہتے جی کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں. احناف کے نزدیک وقت نہیں ہوتا، لیکن احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑی جائے. یہاں سے جب واپس جائیں تو کون سی دعائیں مانگیں جو قرآن میں ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں پھر مکہ نصیب فرما. نیکی کو پھیلایا جائے اور اسلام برائی سے روکا جائے، یہ تو امر ہے، واجب ہے ہر مسلمان کی. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جو بھی ارادہ کر چکے ہیں سب کو حج نصیب فرمائے. السلام علیکم ایھا النبی سے حضور حاضر ناظر نہیں ہوتے. یہ تو نقل کلام ہے کہ معراج والی رات حضور نے کیا کہا اور اللہ نے کیا فرمایا اس کو ہم نقل کر رہے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پہ ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے قصے میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہ نہیں ہو جس کو میں نے بچپن میں الم نربک کا کاف خطاب ہے. اب جو ہم قرآن پڑھیں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا قرآن کے الفاظ نقل کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم نقل کر رہے ہیں. اسی حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کٹھی دے دی ہیں. حنفی مسلک میں تو وہ 3 ہیں، باقی اگر کہیں سے آپ کے لیے کوئی رستہ بنتا ہے آپ جانے وہ جانے. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ تینوں اماموں کے نزدیک گنجائش نہیں. بعض علماء یا اہل حدیث جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 ہوگی. کہتے ہیں جی کہ تبلیغ والے لوگ جو ہیں مسجدوں میں کھاتے ہیں سوتے ہیں تو کہاں جائیں؟ تم اپنے گھر آنے دیتے ہو، تم تو مسجد میں بھی نہیں آنے دیتے ہو. تم وہاں بھی بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہو تو جائیں کہاں وہ؟ اچھا حضور کے صحابہ جو اصحاب صفہ تھے وہ کہاں کھاتے پیتے تھے؟ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ داڑھی کو کیس لگانا بالکل جائز ہے، کالا نہ لگائیں اور کوئی رنگ بھی لگائیں. میں نے احرام باندھا، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں مڈایا، کپڑے پہلے پہن لیے، پھر کسی نے مجھے بتایا تو سر مڈوایا. اگر کپڑے آدھا گھنٹہ پہنے ہیں تو کوئی دم نہیں. اگر پورا دن گزر گیا کپڑے پہنے ہوئے تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی. ایک شخص مسافر ہے، نماز ظہر مثال کے طور پہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں وہ پڑھا چکے ہیں، وہ آخری 2 رکعتوں میں ملا ہے تو کیا اب وہ بھی سلام بھیج دے گا؟ اس کی 2 رکعتیں تو بالکل نہیں، کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پوری کرنی پڑیں گی. وہ اب امام کے تابع ہو گیا ہے، کیونکہ امام مقیم ہے، اس نے 4 کی نیت کی ہے. اب تم امام کے تابع ہو چاہے مسافر بھی ہو، تمہیں 4 رکعتیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں امام کے بغیر گزارا ہی نہیں. میں نے کئی عمرے کیے ہیں، پہلے عمرے میں تو میں نے سر مڈایا تھا، بعد میں تھوڑا تھوڑا کہیں سے اس طرح پھیرا ہے. آئندہ ایسا نہ کرنا، پورا سر مڈایا کرو. اپنے ہاتھ سے اگر حل کر لیں بالکل جائز ہے. اگر 7 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھیں، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے، انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہو. امام مہدی بالکل آئیں گے. طواف کا ایک
طواف کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی ولد اسماعیل میں سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے، اور جب غلام آزاد کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ مجھے رشتہ داروں نے رقم دی تھی کہ کبوتروں کو دانے ڈال دینا، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ اگر ایک آدمی نے رات 11 بجے عمرے کا طواف کیا، تھکا ہوا تھا، صفا مروہ اس نے صبح کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے حج کرو، صدقہ خیرات کرو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کا نام ہے، بالکل ذکر کیا کریں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، میرے بڑے پیارے پسندیدہ نام ہیں، انہی کے ساتھ مجھے پکارا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل اسیر وانت على كل شيء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے خلاف جو کفار کی سازشیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔